سرکار غوث پاک فرماتے جب میرا کوئی فرمان سنو نا تو اس کی تصدیق کیا کرو، یہ مت کہا کرو کہ یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے۔ جو میری بات کا انکار کرے گا اس کا ایمان کو خطرہ ہوگا، اس کا ایمان چلا جائے گا، اس لیے میری جو بھی بات سنو اس کی تصدیق کیا کرو۔ ہم تو کہتے ہیں مرشد آپ جو کہہ رہے ہو نا اس سے بہت بڑھ کر کے آپ کی شان ہے، ہم آپ کی شان کا اندازہ کیا لگائیں، ہم آپ کے مقام کا اندازہ کیا لگائیں۔ بہرحال تو سرکار غوث اعظم نے اپنے آپ کو باز اشہب کہا۔ اقبال نے بھی جب جو وہ عاشقان رسول کو مخاطب کیا تو انہوں نے ان کو باز کہا، عقاب کہا، شاہین کہا۔ اب یہ جو شاہین ہے عقاب ہے، اول تو یہ کہ یہ پرندوں کا سردار ہے، نمبر ایک یہ پرندوں کا سردار ہے۔ اب میں اپنے زبان میں غوث پاک کو سمجھانے لگا ہوں، وہ پرندوں کا سردار ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے، توجہ کرنا۔ اسی لیے اپنے آپ کو باز اشہب کا کہاں ہوگا، اس لیے کہ اب میں صرف تشریح کر رہا ہوں، سمجھانے لگا ہوں، حتمی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ نمبر دو نمبر کی بات، جب پرندہ اڑتا ہے جسے باز کہتے عقاب کہتے ہیں تو کوئی پرندہ اس کے ساتھ اڑ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ تنہا اڑتا ہے۔ چڑیوں کا گول ہوتا ہے، یعنی چڑیا جب اڑتی ہے تو ایک ساتھ اڑتی ہے، کوے ایک ساتھ اڑتے ہیں، کبوتر بھی بہت سارے مل کے ایک ساتھ اڑتے ہیں، عقاب ہمیشہ اکیلا اڑتا ہے۔ آپ غوث پاک کو دیکھیں۔ اور پھر ایک بات یہ، جہاں تک اس کی پرواز ہوتی ہے وہاں تک کسی پرندے کی پرواز نہیں ہوتی۔ تو جیسے پرندے کی پرواز ہوتی ہے ویسے ولیوں کی بھی روحانیت کے اندر پرواز ہوتی ہے۔ غوث پاک بتا رہے ہیں کہ میں عقاب ہوں، عقاب جیسے کوئی کوا عقاب کے برابر اڑ نہیں سکتا، ویسے جب میں نے روحانیت کے مرتبوں میں پرواز کی ہے تو کوئی ولی کبھی میری برابری نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی وہ بھی یہ گنگنانے لگا، کیا یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا خیرات جلالت ارض سما۔